پھر دوسری حدیث اسی کے نیچے بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی بیٹی بڑی ہو جائے، جوان ہو جائے، اسے چاہیے کہ اول وقت میں اپنی بیٹی کا نکاح کرے۔ اگر وہ نکاح نہیں کرتا، ہیل و حجت کرتا، یا اس کا ولی ہیل و حجت کرتا، نکاح نہیں کرتا، اب وہ بچی کوئی گناہ کرے گی تو اس کا گناہ اس کے والدین کے سر ہے۔ اب یہ تو حدیث موجود ہے، دور حاضر میں کہاں سر ماریں جا کر، کیونکہ اب جب تک 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں ہوگا بیٹی کو نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ 10 لاکھ 8 لاکھ 4 لاکھ روپے نہیں ہوگا بیٹے کا نکاح ممکن نہیں نظر آتا۔ تو یہ تو ہم نے خود کھدائی کر رکھی ہے اپنے دلوں کی، اپنے جسموں کی، اپنے وجودوں کی، اپنے ایمان کی، سمجھے نا؟ تو بیڑا غرق تو ہم خود کر رہے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نکاح کو آسان بنا دو، تو نکاح آسان ہے، زنا کو دشوار ہو جائے، تو اب تو زنا بڑا آسان ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم نکاح کو کیوں نہیں آسان بنائیں؟ چلے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا ہوگا، میرے گھر میں تو ہوتا ہے، میرے گھر میں نہیں ہوتا کسی تیسرے کے گھر میں تو ہوتا ہے، وہ تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ فیصل بھائی نے مجھے ترغیب دلائی ہے، میں بالکل کھلا آدمی ہوں اس معاملے میں کہ بھائی میں سادگی اور حضور کی سنت کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ میں 100% فیصل بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اس سنت کو ہم دونوں بھائی زندہ کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے بڑے بھی، آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں خاندان جب ایک جگہ مل کر کام کرنے جا رہے ہیں اتنا بڑا، تو یہ تو کوئی بڑا کام ہی نہیں رہا۔ اور اگر دیکھ کر دوسرا بھی اس پر عمل انشاءاللہ کرے یہ تو ہمیں ثواب اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا انشاءاللہ۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس پرفتن دور میں۔ تو یہ اس سے زیادہ پرفتن دور اور کیا کہ ہم اپنی بچیوں کو فارغ نہیں کر سکتے۔ تو کر تو میں آج ہی لیتا، اگر ان کے ساتھ فیصل بھائی کے ساتھ کوارڈینیشن ہو جاتا تو یہ نکاح آج ہی ممکن تھا، سمجھے؟ میں نے تو صرف ان دو رات سے پوچھ رہا تھا یا چچا سے پوچھ رہا تھا، بس آپ کو اس ٹائم پہ خیال آ جاتا جب فون آیا تھا تو شاید کچھ اور بات ہو جائے۔ یہ فرمایا کہ وہ پھر میں سوچ ہی کر ہی رہ گیا نا ابھی۔ یہ بھی ضروری ہے جی جی کہ 4 کو پتہ ہو کہ یہ نکاح، ہاں اعلان نکاح ضروری ہے، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، واٹس اپ کر دیتے ہیں اور اس پر ہاں یہ اچھی بات ہے، واٹس اپ بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ برکت دے، برکت والا نکاح یہی ہے کہ سادگی سے ہو جائے، بہت اچھی چیز۔ باقی جو حسب توفیق ہے مل جل کر ایک دوسرے کو آسانی دینا چاہیے۔ میں تو یہ ویڈیو بھی آن ہو رہی ہے ہماری بھی حمدی تعالیٰ، میں اس کا بھی قائل ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا ہم حسب توفیق کو پورا، تو جہیز یہ ہے، اصل جہیز آگے کا ہے، جہیز جو بھی ہے حسب توفیق ہے، جو بچی کے نصیب کا ہے، لیکن جس کو فرض بنا لیا گیا نا وہ جہیز نہیں ہے، جس کو فرض بنا لیا گیا وہ جہیز نہیں ہے۔ جہیز اصل جو ہے نا وہ پرانی تعلیم ہے، جو بیٹی اور بیٹے کو قرآن و سنت کی تعلیم دی وہ سب سے بہترین جہیز ہے بچوں کا، وہ سب سے بہترین، ان کے زندگی گزارنے کے سلیقے آ جائیں، انہیں قرآن و سنت کی روشنی پہ گزرنے چلنے لگ جائیں، یہی کمال جہیز ہے۔ بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، ہم نے معاملہ الٹا کر دیا، ہم نے کہا جی جب تک آپ مائیوں نہیں کریں گے شادی نہیں ہوتی، جب تک ڈھول دھماکے نہیں ہوں گے، جب تک گانے باجے نہیں ہوں گے، جب تک فائرنگ نہیں ہوگی، جب تک پٹاخے نہیں پھوٹیں گے، جب تک حال سے بے حال نہ ہوں گے، حال سے بے حال نہیں ہوں گے، جب تک شادی نہیں ہوگی۔ یہ تو مشکل تو ہم نے خود بنایا، ہم نے بنایا، صحیح بات۔ چند افراد کو، چند بھی نہیں، اب 4 آدمی اکٹھے کر لیں اپنے بڑوں کو اور 4 آدمیوں کے درمیان نکاح کر لیں، 2 گواہوں کی ضرورت ہے بس، اور ایجاب و قبول ہے اور حق مہر ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، اور بیٹی کو رخصت کر دیں، یہ سب سے بڑا جہیز ہے۔ یہ قرآن و سنت کی طریقے پر اگر ہم عمل کریں گے، آج ہم نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ جو بھی دن تاریخ مقرر کریں گے اس کے حساب سے اسی پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ، سنت کے مطابق ہم حاضر خدمت ہوں گے، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنت پہ عمل کرنا دور حاضر میں بڑا مشکل کام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم فرماتے ہیں تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، یہ بھی ہم ہی دیتے ہیں تانے ایک دوسرے کو، تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، شہنشاہ مدینہ مجھ کو ہر کوئی ستاتا ہے۔ سنت پہ چلتا ہے آدمی تو گالیاں سنتا ہے، سنت پہ چلتا ہے تو آدمی کہتا ہے اس نے یوں کر لیا، اس نے یوں کر لیا، سنت میں ہی سارے معاذ اللہ گڑبڑے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور برا جتنا کام کھل کر لو سارے کہتے ہیں شاباش تو نے بہت اچھا کیا۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، ہم حضور کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے، ہمیں کسی کے کہنے نہ کہنے کی آرزو ہی نہیں ہے۔
ٹھیک. کوئی انعام دیتا تو جب بھی، اور نہ انعام دے، گالیوں کا انعام دے، جب بھی ہمیں قبول ہے. ہم انشاءاللہ حضور کی سنت پہ عمل پیرا ہوں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. آپ نے رشتہ مانگا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا. آج ہماری والدہ کی یوں سمجھ لیں یوم ولادت بھی ہے غالباً آج یا کل کے ایک دو دن میں تو یوم ولادت سیدہ کی. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی فاطمہ چھوٹی ہے. اس کے بعد کچھ دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رشتہ بھیجا. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، حضور لا نہیں فرماتے تھے لیکن فرمایا کہ ابھی فاطمہ چھوٹی ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ دونوں گئے اکٹھے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں. جا کر کہا علی تم تو گھر میں پلے بڑے ہو تو نکاح کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہو. وہ حضور سے یعنی شرم محسوس کرتے تھے. ان کا نہیں ہم کہہ رہے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. چنانچہ یہ گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے فاطمہ کا نکاح. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا ہے حق مہر کے لیے. انہیں نہیں کہا کہ ابھی فاطمہ چھوٹی ہے، ہم عمر ہی تھے تقریباً. تو فرمایا کہ حق مہر کے لیے کیا ہے. آپ نے فرمایا میں تو لاش آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میری جیب میں، تو میں کیا کروں. حضور نے فرمایا کہ جاؤ حق مہر کا بندوبست کرو. حضور حق مہر کا بندوبست کرو. سب سے قیمتی شے مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کے لیے آپ کی زرہ تھی. سامان جنگ، حرب کا سامان جو تھا جنگ کا. آپ گئے وہ زرہ لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس. عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ زرہ خرید لی، جو درہم دینے تھے وہ دیے. فرمایا کہ اے علی یہ جو میں نے خرید لی ہے اب یہ میری یہ بیع ہو گئی. جی ہاں. فرمایا یہ زرہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں، شادی کا تحفہ ہے آپ کی. کمال کی بات ہے. انہوں نے حکم ربی کو اپنایا، ادھر غیب سے مدد ہو گئی، وہ زرہ بھی واپس آ گئی. پھر آپ نبی کریم علیہ السلام نے نکاح فرما دیا حضرت سیدہ کائنات. منافق تھا، بلکہ میں نے ان کو عرض کیا تھا تو منافق تھا. مولا کائنات حضرت امام میرے ذہن سے نام نکل گیا، انہوں نے لکھا، امام جامی علیہ رحمہ نے، عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے لکھا شواہد الامور. کہا کہ وہ منافق آیا کہنے لگا اے علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا جہیز دیا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ منافق ہے، اس کے دل میں بڑا خطرہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے اپنی نگاہ ولایت اس پہ ڈالی. فرمایا ذرا آسمان پر نظر ڈال. آسمان پر نظر ڈالی تو ساتوں آسمانوں کے خزانے اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے. فرمایا یہ جہیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا. فرمایا زمین پر نظر ڈال. زمین پر نظر کھول دی حضرت علی نے. یہ کھولنے کا بھی تو ارادہ یہ آپ کا ہی تھا نا. کھولی نظر، زمین کے خزانے دکھائے. فرمایا